شادی کی اگلی صبح میں رو رہی تھی، بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ شاید ہی ایسا کسی لڑکی کے ساتھ ہوا ہو جیسا کہ شادی کی رات میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے شوہر نے کمرے میں آتے ہی میرے پاس آ کر سب سے پہلے مجھ سے جو مانگا تھا، میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کی رات ایسا بھی کچھ مانگ سکتا ہے۔ جب اس نے مجھے یوں حیرت میں دیکھا تو اپنا چہرہ میرے قریب کر کے کہنے لگا، ایسے کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہو؟ سمجھ نہیں آتا تمہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ لاؤ دو مجھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ ایسی چیز تو کبھی کسی شوہر نے اپنی بیوی سے نہیں مانگی ہوگی۔ وہ میرے لیے انجان تو نہیں تھا، وہ میرا دور کا کزن تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارا آنا جانا ان کے ہاں زیادہ نہیں تھا، لیکن جب بھی ہم کسی محفل میں ہوتے تو اس کی شخصیت سب سے زیادہ مختلف ہوتی تھی۔ وہ لڑکوں کے بیچ میں کھڑا سب میں منفرد لگتا تھا۔ وجہ شاید یہ تھی کہ اس کی رنگت پٹھانوں جیسی گوری چٹی تھی۔ ہر وقت وہ کٹ شٹ میں رہتا تھا۔ کافی سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، اس لیے لڑکیوں کی منظور نظر بھی تھا۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر اس کے آس پاس منڈلانے لگتی تھیں، مگر وہ ان سے کتراتا تھا، مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ جہاں 4 لڑکیاں ہوتیں وہ وہاں سے بھاگنے کی کرتا تھا۔ شاید یہ اس کی شرافت تھی، اور اسی شرافت نے مجھے اس کی جانب راغب کیا تھا۔ میں اپنے خاندان کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے تھی، اور وہ میری دور کی خالہ کا بیٹا تھا۔ اکثر شادیوں میں ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ اس کی والدہ کو میں بے حد پسند آ گئی، اسی لیے انہوں نے میرا رشتہ مانگا۔ کافی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میری والدہ نے بھی رشتہ طے کر دیا۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی، کیونکہ میرا شوہر نہایت شریف انسان تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ شادی کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میرے دل میں ڈھیروں ارمان تھے، ہر لڑکی کے ہی ہوتے ہیں۔ وہ میرے پاس آیا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، میرا چہرہ غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، میں اتنی بھی حسین نہیں ہوں جتنی میری ماں تمہاری تعریف کر رہی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی عجیب لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بھی اپنی مثال آپ تھی، اور اس وقت تو دلہن کے عروسی لباس میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والا اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جائے۔ سب نے میری تعریف کی تھی، لیکن میں اس وقت اس کی تعریف کی منتظر تھی کہ وہ میری تعریف کرے۔ لیکن اس نے تو جو بات مجھ سے کہی، میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ شاید کسی بھی شوہر نے اپنی بیوی سے شادی کی رات وہ نہیں مانگا ہوگا جو میرا شوہر مجھ سے مانگ رہا تھا۔ کہنے لگا، رانیہ اپنا دوپٹہ مجھے دو۔ میں جتنا بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ میرا دوپٹہ کیا کرے گا وہ؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ کہنے لگا، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی رانیہ؟ اپنا دوپٹہ۔ میرا دوپٹہ پارلر والی نے پنوں سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے سر سے اور کندھے سے پنز اتارنی شروع کر دی۔ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی کہ شوہر اس رات کو بیوی کا دوپٹہ اتارنے میں اس کی مدد کرتا ہے، اور اسی دوران وہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ پہلے شوہر بیوی کی تعریف کرتا ہے، اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تو آتے ہی مجھ سے میرا دوپٹہ اتارنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بمشکل ہی صحیح، لیکن میں نے اپنا دوپٹہ اتارا۔ لیکن اب تن سے دوپٹہ جدا کرتے ہی مجھے شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ میرا دوپٹہ مجھ سے آزاد ہو چکا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زور سے مجھ سے دوپٹہ چھینا۔ مجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا، میں تو اگلا سانس لینا بھول گئی۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میرا دوپٹہ پکڑا اور کھڑا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گیا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے میک اپ کو اٹھایا اور فٹافٹ سے اپنے چہرے پر میک اپ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میں جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ بڑی مہارت سے اس نے اپنی آنکھوں پر آئی شیڈ لگایا، اپنے گالوں کو بلش آن کیا، اپنے ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی، اور پھر میرا عروسی دوپٹہ اس نے اپنے سر پر لے لیا۔ میری آنکھیں جو منظر دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، مگر اس کے چہرے پر اس قدر خوشی تھی، وہ ہر زاویے سے خود کو دیکھ رہا تھا جیسے لڑکیاں دیکھا کرتی ہیں۔ پل بھر میں مجھے اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔
یہ سب کیا تھا جو میں دیکھ رہی تھی؟ پھر وہ میرے پاس آ گیا، میں ایک دم پیچھے ہٹی۔ کہنے لگا کیسا لگ رہا ہوں میں ہوں نا تم سے زیادہ خوبصورت اور حسین۔ اس کے سوال کا جواب میں اس وقت کیا دیتی؟ مجھے لگا شاید وہ پاگل ہے یا ایب نارمل ہے، کیونکہ کوئی بھی نارمل مرد ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا، پھر میرے زیورات اتارنے لگا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کیونکہ میرے زیور کو اتار اتار کر وہ خود پہننے لگا تھا، دلہن کی طرح سج رہا تھا اور یوں خوش تھا جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، اسے کون سا خزانہ مل گیا۔ میری تو رنگت یہ سب کچھ دیکھ کر سفید پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے میرے تمام زیور پہن لیے، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں بھی اتار کر وہ اپنے ہاتھوں میں پہننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بالکل بھی مردانہ قسم کے نہیں تھے۔ مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں پر ویکس ہوئی تھی، ایک بھی بال اس کے ہاتھوں پر نہیں تھا۔ میرے دل میں پہلا خیال جو آیا تھا اس نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا تھا کہ کہیں وہ خواجہ سرا تو نہیں۔ اتنی بڑی بات خاندان میں کیسے چھپ سکتی تھی؟ اور پھر میری ساس نے اگر یہ بات چھپائی تھی تو میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا جیلس ہو رہی ہو نا؟ مجھے پتا تھا تم میرے حسن کو دیکھ کر جیلس ہو جاؤ گی۔ میں تو اس کی حرکتیں دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر اس نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور اپنی الماری کھول کر اس نے ایک زنانہ نائٹی نکالی۔ اسے دیکھ کر مجھے شرم سی آنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ میرے لیے، لیکن مجھے دوسرا جھٹکا تب لگا جب وہ نائٹی لے کر واش روم میں چلا گیا۔ میں تو یوں تھی جیسے پتھر کا مجسمہ۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آیا تو اس نے وہ زنانہ نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارے جاؤ بھائی کپڑے بدلو، آرام کرو، مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ میں واش روم میں چلی گئی۔ میرے یہاں آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر ہونے کے بعد جب میرے دل کا غبار ختم ہوا تو میں نے اپنا منہ ہاتھ دھویا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، ایک سادہ سا لباس پہنا، اور جب میں کمرے میں آئی تو کمرے میں اندھیرا تھا، صرف لیمپ کی روشنی تھی۔ میں بیڈ کے دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ وہ سو چکا تھا۔ میری نظر اس کے پاؤں اور ٹانگوں پر پڑی تو اس کی برہنہ ٹانگیں بھی ویکس شدہ تھی۔ پتہ نہیں کیسا شخص تھا، مرد کم اور عورت زیادہ لگ رہا تھا۔ چہرے پر ابھی بھی میک اپ موجود تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ پتہ نہیں میں کہاں پھنس گئی تھی۔ یہ شخص کون تھا؟ مرد تھا بھی یا خواجہ سرا تھا؟ ساری رات رو رو کر گزری تھی۔ پھر میں روتے روتے ہی سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا جیسے میں کسی کی باہوں کے حصار میں جکڑی ہوئی ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو تب بھی وہ سو رہا تھا، لیکن بے نیازی سے وہ میرے قریب ہو چکا تھا۔ اسے اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میرے ہی تکیے پر سر رکھے مجھے اپنے حصار میں لیے وہ سو رہا تھا۔ اس کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اس کا بازو پیچھے کیا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی اس نے مجھے اتنے قریب پایا تو فوراً سے پیچھے ہٹ گیا، جیسے مجھے دیکھ کے اسے کرنٹ لگا تھا۔ جھٹکے سے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر سونے کی؟ دیکھو بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، مجھے لڑکیوں سے سخت نفرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ شاور کی آواز آنے لگی جیسے وہ نہا رہا تھا۔ باہر آیا تو کہنے لگا مجھے لڑکیوں کی قربت سے گھٹن ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی کہ اگر عورت سے ایسی ہی گھن آتی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں رات سے سخت پریشان رہی تھی، اس لیے میں نے یہ سوال اس سے کر دیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو عورت سے اتنی نفرت تھی تو میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ وہ کہنے لگا میری ماں نے زبردستی میری شادی تم سے کی ہے۔ پھر میرے قریب آیا، کہنے لگا دیکھو جو کچھ رات کو ہوا ہے نا اسے اپنے تک رکھنا، خبردار جو تم نے میری ماں کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو۔ وہ بڑے غضبناک لہجے سے مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میں کمرے سے جب باہر آئی تو سادہ لباس میں تھی، میرا چہرہ بالکل بجھا ہوا تھا۔ میری ساس مجھے دیکھ کر پہلے تو بہت خوش ہوئی، لیکن پھر میرے سادہ سے لباس کو دیکھ کر حیران تھی۔
میرے پاس آئیں تو کہنے لگیں تم ابھی تک سادہ لباس میں ہو، جاؤ جا کر نہاؤ اور فینسی لباس پہن کر آؤ، ابھی بھی بہت سے محلے دار ایسے ہیں جو تم سے ملنا چاہتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمارے گھر آ جائیں گے، کتنا برا لگے گا جب وہ تمہیں سادہ سے لباس میں دیکھیں گے۔ سہاگنیں تو نئی نئی شادی کے بعد نئے کپڑوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائے، کیا آپ کا بیٹا خواجہ سرا ہے؟ میں نے اپنے دل میں اٹھنے والے سارے وسوسوں کا ذکر اپنی ساس سے کیا۔ یہ سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا بکواس کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں نے کہا کہ جب اسے عورتوں سے نفرت تھی تو آپ نے میری شادی اس سے کیوں کروائی؟ یہ کہہ کر میں اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو مسلسل اپنے دوپٹے سے اور اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کر رہی تھی۔ یہ بات سن کر وہ کچھ متذبذب سی ہوئیں، مجھ سے کہنے لگیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اسے لڑکیوں سے ذرا شرم آتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ دیکھو، میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، میرا بیٹا بالکل بھی خواجہ سرا نہیں ہے، وہ ایک مکمل مرد ہے، بس اسے شروع سے ہی لڑکیوں سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں نے انہیں رات والی ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ نظر چرانے لگی اور میں سمجھ گئی کہ اسے اپنے بیٹے کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع سے ہی اسے شوق ہے، لڑکوں کے بجائے لڑکیوں کی چیزوں میں دلچسپی لیتا تھا، اسے میرا میک اپ کرنا بھی پسند تھا۔ اکثر اس کے بچپن میں جب میں دوپہر کو آرام کرنے کے لیے سوتی تو یہ میرا میک اپ لے کر کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، کوئی دوسرا بہن بھائی تو تھا نہیں جس کے ساتھ کھیلتا کودتا، تو یہ میری طرح ساڑیاں پہن کے میک اپ کر کے تیار ہونے لگتا۔ حالانکہ میں شروع سے ٹوکتی تھی لیکن باز نہیں آتا تھا۔ اب تم ہو نا، تم اسے ٹھیک کر دینا، اور ویسے بھی میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، تم میرے بیٹے کے عیبوں پر تم پردہ رکھو گی تو تم دونوں کی زندگی اچھی گزرے گی۔ باقی جو فکر تمہیں ستائے جا رہی ہے اس کا جواب میرے پاس یہی ہے کہ میرا بیٹا مکمل مرد ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ میری والدہ نے رخصتی کے وقت یہی کہا تھا کہ اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا، جیسے کہ ہر ماں کہتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ حقیقت اتنی بھیانک بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک مرد ملازم تھا جو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میری ساس نے رکھا تھا۔ کہتی تھی کہ مجھے لڑکی ملازمہ رکھنا پسند نہیں، یہ لڑکا گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا، گھر کا راشن وغیرہ بھی لے آتا تھا۔ 17 سال کا لڑکا تھا، لیکن عجیب گھبراہٹ کا شکار رہتا تھا۔ کچن میں بھی میرے ساتھ برتن دھلا دیتا تھا، لیکن ہر وقت چپ چپ سا رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک خوف کی لہر دوڑتی رہتی تھی۔ کئی بار میں اس سے پوچھتی کہ آخر تم اتنے چپ چپ کیوں رہتے ہو، تو ہلکا سا مسکرا دیتا، کہتا مجھے پڑھنے کا شوق ہے لیکن میں اپنے گھر کا واحد کفیل ہوں، مجبوری میں مجھے یہاں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ رات کو بھی یہیں رہتا تھا۔ ایک بار میں نے دیکھ لیا کہ جب بھی اسے میرے شوہر کام کے لیے اپنے کمرے میں بلاتے اور میں کچن میں ہوتی تو وہ بدحواس سا ہو جاتا، کمرے میں جاتے ہوئے وہ کتراتا تھا۔ ایک بار رات کو میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر میرے بہت قریب تھے اور جاگ رہے تھے۔ اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلائی۔ آج اس کی نظروں میں میرے لیے وارفتگی سی تھی۔ بنا کچھ کہے انہوں نے میرے ساتھ رشتہ تو قائم کیا تھا لیکن نامکمل۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اپنی ساس کے علاوہ میں کسی سے یہ بات کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ روزانہ ہی میری ساس مجھے میاں بیوی کے فرائض بتانے لگتی۔ میرا دماغ اس قدر الجھ گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا نصیب ہے، اس لیے مجھے قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک بار جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار میں سو رہی تھی، اچانک سے مجھے کسی کی ہچکیوں کی آواز آئی۔ میری فوراً سے آنکھ کھل گئی کیونکہ میں نیند کی کچی تھی۔ رونے کی آوازیں مجھے صحن کی جانب سے آ رہی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پتہ نہیں کون تھا، سسکیوں سے رو رہا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آئی، صحن کی جانب بڑھنے لگی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا، رات کو میرے شوہر اسے لاک کر کے سوتے تھے۔ میں باہر آئی تو ہچکیوں کی آواز مجھے اس لڑکے کے اسٹور روم سے آ رہی تھی جہاں وہ سوتا تھا۔
مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت وہ رو کیوں رہا ہے، شاید اپنے گھر والوں کو یاد کر کے۔ اس سے پہلے کہ میں واپس پلٹتی، اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اور جو منظر میں نے کھڑکی کے اندر دیکھا وہ میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میرا شوہر اس لڑکے کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں فوراً کھڑکی کے پاس سے ہٹی۔ تبھی میرا شوہر اس لڑکے سے کہہ رہا تھا کہ اگر میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، اور اگر تم مجھے خوش کر دو گے تو تمہیں ابھی کے ابھی 2000 دوں گا۔ لیکن وہ لڑکا رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ میرے شوہر کبھی اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، کبھی اس کے پورے وجود کو، اور وہ لڑکا اس کا ہاتھ پیچھے کر رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا میں آپ کی ایسی حرکتوں سے پریشان ہو گیا ہوں۔ یہاں نوکری کرنا میری مجبوری ہے، میری مجبوری سے فائدہ مت اٹھائیں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میرا شوہر کہنے لگا لیکن مجھے تو اچھا لگتا ہے نا، مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، مجھے عورتیں متاثر نہیں کرتی۔ اب تمہیں دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، میں پاگل ہونے لگتا ہوں، مجھے تم اچھے لگتے ہو، اپنی بیوی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور پھر اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ مجھے لگا جیسے مجھے الٹی ہو جائے گی۔ اس طرح کی حرکتیں وہ کیسے کر رہا تھا؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دروازے کی دستک سن کر خاموشی چھا گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس لڑکے نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو پیچھے کیا، کمرے کے اندر چلی گئی۔ دیکھا تو میرا شوہر بنا شرٹ کے صرف بنیان پہنے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر گھبرایا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے کہا آپ جو کر رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ کہنے لگا میں ایک گے ہوں اور مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے، میں تمہارے قابل نہیں ہوں کیونکہ میں مردوں کے ساتھ ایسی رنگ رلیاں بنا چکا ہوں اور مجھے اسی کی عادت ہے۔ میں کسی عورت کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، اس لیے اپنی خواہشوں کو میں لڑکوں اور مردوں کے ساتھ پوری کرتا ہوں۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میری شادی نہ کریں، میرے لیے تو یہ لڑکا ہی کافی تھا۔ پچھلے 2 سال سے میں اس کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر رہا ہوں۔ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو۔ ایسا نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی، میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مجھے تمہاری قربت سے وہ تسکین نہیں ملتی جیسی اس لڑکے سے ملتی ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھے افسوس سا ہونے لگا۔ لڑکا روئے جا رہا تھا، مجھ سے کہنے لگا آپ ہی مجھے بچا لیں، میں تھک چکا ہوں، یہ شخص میری بے بسی سے فائدہ اٹھاتا ہے، میری مجبوری سے کھیلتا ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر اس پر چلانے لگا، کہنے لگا مجھ پر کسی نے بھی رحم نہیں کیا تھا، میں تم جتنا تھا جب میری والدہ نے مجھے بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا تھا۔ وہاں کے استاد میرے ساتھ یہی کھیل کھیلتے تھے، تب میں بھی روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، لیکن میرے استاد صاحب نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بلکہ مجھے ایسی آگ کا عادی بنا دیا جو مردوں سے بجھتی ہے، عورتوں سے نہیں۔ شور کی آواز سے میری ساس بھی اٹھ کر آ گئی، اپنے بیٹے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر پریشان ہو گئی، رونے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، آپ نے اپنے بیٹے کو بورڈنگ میں ڈال کر اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، نہ یہ میرے قابل ہے نہ ہی کسی اور چیز کے، وہ تو ایک بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا ہے، خدا کے لیے اس بچے کی جان چھڑوا دیں اپنے بیٹے سے، اور میری بھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے روتے ہوئے اپنا سامان باندھا۔ میرا شوہر مجھے طلاق دینے کا بھی کہہ چکا تھا، میرا وہاں رہنا بے مقصد اور بے معنی تھا۔ میں اپنے گھر آ گئی، میں نے ساری بات اپنی والدہ کو بتائی تو وہ سر پکڑ کر رونے لگی، کہنے لگی سفیر نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا، میری پھول جیسی بچی کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے پورا 1.5 سال اپنے سسرال میں گزارا تھا، میرے والدین میری وجہ سے پھر سے پریشان ہونے لگے، لوگوں کو تو باتیں کرنے کا موقع مل گیا، لوگ کہنے لگے کہ اگر لڑکا صحیح نہیں تھا تو تمہاری بیٹی نے 1.5 سال کیسے گزار لیا۔
لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ میں نے گھر نہیں بسایا اور اب میں جھوٹے بہانے بنا رہی ہوں، ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو میں دوسرے دن اپنے میکے آ جاتی۔ لیکن میری ساس نے تو میرا دماغ ہی عجیب و غریب کر ڈالا تھا۔ مجھے میاں بیوی کے حقوق بتا بتا کر مجھے برین واشنگ کرتی رہتی تھی تاکہ میں ایسا قدم نہ اٹھا سکوں اور اس کے ساتھ زندگی گزارتی رہوں۔ میرے گھر والوں کا جینا لوگوں نے حرام کر دیا، ہر بات کا مجھ پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مزید کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی، لیکن میرے والدین میری وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ کہنے لگے، آج ہم زندہ ہیں، کل نہیں ہوں گے تو تمہیں کون پوچھے گا؟ میرے باقی بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور میری بھابھی شادی کے 1 سال تک ہمارے ساتھ رہیں، اب وہ الگ ہو چکی تھیں۔ میری اپنی بہنیں اور باپ بھی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ شمس میں کوئی بھی کمی ہے، تم نے ہی اپنا گھر بسانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن یہ میں جانتی تھی کہ میں نے کس قدر اذیت سے وقت گزارا تھا۔ آج میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی، وہیں میری ملاقات کامران سے ہوئی۔ وہ اسکول کا پرنسپل تھا، لیکن وہ لڑکا تھا، اسکول چلا رہا تھا۔ ویسے تو اس کا رویہ سبھی ٹیچرز کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کی مہربانی مجھ پر کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس نے 2 مہینے کے اندر اندر میری تنخواہ بڑھا دی۔ جب میں نے پوچھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ مجھے اسکول میں 6 ماہ ہوئے جب کامران نے اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کیا۔ کہنے لگا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہم ایک ساتھ چلیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے گھر پر رشتہ بھیج سکتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو، کیونکہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، ورنہ آپ سے کہتا کہ ہر حال میں انکار مت کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ بجھ گیا، چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ سچائی کو جانیں۔ میں نے اسے اپنی گزشتہ زندگی کی ساری باتیں بتا دیں۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے حالات میں تو آپ بالکل بھی قصوروار نہیں ہیں اور شادی شدہ بھی نہیں ہیں، اس لیے مجھے آپ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح سے اس نے رشتہ بھیجا۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا کیونکہ میرے والدین میری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ لیکن میری شادی جب کامران سے ہوئی تو شادی کی پہلی رات اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ کہنے لگا، تم کنواری تو نہیں ہو، تم نے تو مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اپنا گھر بسانے کے لیے تم نے جھوٹ کا سہارا کیوں لیا؟ تمہیں مجھے یہ بات سچ بتانا چاہیے تھی۔ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، جتنا سچ مجھے معلوم ہے میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتی تھی۔ کہنے لگا، نہیں، تم نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر نامرد ہے، اگر ایسا تھا تو تمہارا کنوارا پن تمہارے پاس ہوتا۔ میں یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ذہن کا کیا علاج کروں۔ مرد کسی حال میں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ میں رونے لگی کہ میرے ماں باپ دوسری بار یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا پہلا شوہر نامرد تھا۔ وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کے ٹیسٹ کے مطابق میں کامران کی بیوی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ عورت پہلے سے کچھ گناہ کر چکی ہے۔ اپنی بیوی کے کردار پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر دل اور حوصلہ بھی بلند رکھیں۔ اس بات نے کامران کو بہت شرمندہ کیا۔ پھر وہ خود بھی اپنی غلطی پر مجھ سے معذرت کرنے لگا۔ کہنے لگا، بس تمہاری باتوں کی وجہ سے میں کچھ پریشان تھا، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے ہم جنس پرست مرد دیکھے ہیں جو کہ مردوں میں انوالو ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ بس مجھے اسی بات کا خوف تھا، لیکن تم مجھے پسند بہت ہو، اس لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات یہی تھی کہ کامران کو اپنا حوصلہ اور ظرف بڑھانا چاہیے۔ دوبارہ اس نے مجھ سے میری گزشتہ زندگی کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کیا، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم جنس پرستی کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اللہ پاک سب پر رحم کرے، آمین۔